ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف سیاسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ملک مشتاق احمد ڈار صاحب، جو کہ اس سے قبل MPA کا الیکشن بھی جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پر لڑ چکے ہیں اور حالیہ بلدیاتی انتخابات میں ان کے بیٹے زین احمد ڈار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو ایک لمبی جدوجہد ہے، ایک لمبی تاریخ ہے ان کی سیاست کے حوالے سے۔ ابھی تحصیل میئر کا الیکشن ہے اور کل پولنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں موجود ہوں اس وقت یونین کونسل نمبر 2 فقیر آباد میں، جہاں یہ کل کے الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان سے معلوم کریں گے کہ ایک طرف ترقیاتی کاموں کا، ٹرانسفارمرز کا، فنڈز کا ایک سیلاب ہے اور دوسری طرف نظریات ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ کل کے انتخابات میں یہ نظریات ان کو مات دے پائیں گے؟ تو مشتاق صاحب یہ بتائیے کہ کل کیا نتائج دیکھ رہے ہیں، خصوصی اپنی UC کے حوالے سے، اوورآل تحصیل میئر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل میئر کے الیکشن کے لیے کمپین آج آخری دن ہے کمپین کا۔ تقریباً 2-2.5 ماہ 3 ماہ یہاں پہ کمپین رہی ہے۔ پہلے بھی الیکشن ہو رہے تھے جو ایک حادثے کی وجہ سے نہ ہو سکے، تو کمپین تو ہر امیدوار نے اپنے اپنے طریقے سے چلائی۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے بھی بھرپور طریقے سے اپنے امیدوار کے لیے کمپین کی ہے اور سارے ورکروں نے بھی محنت کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ایک نظریاتی جماعت ہے وہ انشاءاللہ کامیابی حاصل کرے گی، کیونکہ جو پچھلا PTI کا جو ٹینور گزرا ہے اس میں عوام نے ان کو دیکھ لیا ہے اور عوام ان سے بہت مایوس ہیں۔ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو نعرے لگائے تھے، ان کے انہوں نے الٹ کام کیے ہیں۔ جو وعدے کیے، جو نعرے لگائے، ان کے الٹ کام ہیں۔ تو یہ ملک کو پیچھے کی طرف لے کے گئے ہیں، ترقی نہیں ہوئی بلکہ ملک پیچھے کی طرف چلا گیا ہے۔ تو عوام ان سے جو امیدیں توقعات تھیں وہ اب نہیں رہی اور عوام انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو بھرپور طریقے سے کامیاب کرے گی، کیونکہ جو جتنے بڑے پروجیکٹ جہاں پہ ڈی خان میں آئے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے دور میں آئے ہیں۔ یہ گلیاں یا نالیاں یا یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ہر دور میں بنتی رہی ہیں، اب بھی بنی ہیں اور آئندہ بھی بنتی رہیں گی۔ اور ایک جو پروجیکٹ تھا جو USAID کے تعاون سے بنا ہے یہاں پہ سیوریج کا، اس کا بھی سارے ڈی خان کے لوگوں نے حال دیکھ لیا ہے کہ وہ روز چوک ہو رہے ہیں اور نالے بند ہو رہے ہیں۔ ابھی تو اس کا سٹارٹنگ ہے، ابھی تو وہ باقاعدہ کام پورا ہوا بھی نہیں۔ تو جس ناقص طریقے سے ایک کام ہوا ہے ڈی خان کا، ایک کام تھا وہ بھی بڑے ناقص طریقے سے ہوا ہے، بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا اور اس سے مزید ڈی خان کے لوگوں کو مسائل پیدا ہوں گے لوگوں کے لیے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈی خان کے عوام باشعور عوام ہیں اور جو اس سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگ پیسوں والے نہیں ہوتے، یہ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، اگر 2 جگہوں سے 3 جگہوں سے 6 جگہوں سے پیسے ملے تو وہ 6 جگہوں سے ہی لیں گے، مگر سارے لوگ جو ہیں وہ پیسوں والے نہیں ہیں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل جمعیت علماء اسلام کی کامیابی ہوگی۔ سر یہ بتائیے گا، ایک لمبے عرصے سے آپ سیاست کے میدان میں ہیں، تو اس بلدیاتی انتخابات میں جو رویے، جو زبان اور جو الزامات کی بوچھاڑ ہر سٹیج سے رہی ہے، اقتدار سے بھی اور جمعیت کے سٹیج سے بھی، کہیں پہ کفر کے فتوے لگائے گئے تو کہیں کپڑے اتارنے کی باتیں کی گئی، تو یہ سیاست جو ہے کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا ایک حساس ضلع ہے، تو یہ کیا حساسیت کی طرف نہیں جا رہی ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ سیاسی دہشت گردی کو پھیلانے والی یہ اندیشے نہیں ہیں، یہ رویے نہیں ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے میں یہ کہوں گا، دیکھیں جو ہمارے لیڈر ہیں جمعیت علماء اسلام کے، جو ٹاپ کلاس لیڈرشپ ہے، آپ دیکھ لیں انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی زبان استعمال کی جو قابل اعتراض ہو یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ مگر دوسری طرف سے جو یہ پچھلے 4-5 سالوں میں یہ سیاست میں ایک نیا انداز انہوں نے متعارف کرا ہے، گالیوں کا، چور ڈاکو فلاں، اور اس سے بھی بڑھ کر مقامی طور پہ ڈی خان میں جو زبان
استعمال ہوتی ہے وہ زبان زد عام ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس طرح کی زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر ہماری جمعیت کی جہاں تک بات ہے تو وہ انشاءاللہ نہ ہم نے کبھی کوئی ایسی غلط بات کی ہے، نہ ایسا کبھی لفظ استعمال کیا ہے جو قابل اعتراض ہو یا کسی کی دل آزار۔ ہاں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو جذبات میں، تقریر کے جذبات میں اگر کوئی بات کر بھی دیتا ہے تو وہ ایک آدھ سے تو ہماری جمعیت کا تشخص خراب نہیں ہوتا۔ اوورآل دیکھا جائے تو ہماری جماعت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس قسم کا قابل اعتراض باتیں کرتے ہوں یا کسی کی دل آزاری کرتے ہوں یا اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہوں۔ تو میرے خیال میں ہماری جماعت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ حالیہ بلدیاتی الیکشن جو پچھلے دنوں گزرا ہے جنرل کونسلر کا، اس میں آپ کے بیٹے نے کامیابی حاصل کی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن میں اور اس الیکشن میں، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی میں بھی کافی بندے امیدوار تھے، اپنے لیے ووٹ مانگ رہے تھے، اب جب کہ سب مل کر ایک بندے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں تو کیا نتائج پھر اسی طرح کے نہیں آئیں گے کہ سارے مل کے ایک بندے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں اور آپ جو جمعیت کا امیدوار تھا وہ بھی اپنے اس کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، تو وہ کیا اکثریت میں جو آپ کا یہ وارڈ ہے یا یو سی ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا یا جمعیت کو ووٹ دے گا؟ اصل میں بلدیاتی الیکشن اور یہ میئر کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں اس لیے کافی سارا فرق اس لیے ہے کہ وہ جو بلدیات کا الیکشن ہے وہ ایک چھوٹا سا حلقہ ہوتا ہے اور اس میں 20 25 16 18 اتنے بندے ہر وارڈ میں امیدوار ہوتے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے وہ دوستی کا، برادری کا، محلے داری کا الیکشن ہوتا ہے، تو وہ اس کا ایک علیحدہ ٹرینڈ ہے اور وہ ایک علیحدہ الیکشن ہے۔ یہ بہت بڑا حلقہ ہے، تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے یہاں 3 4 لڑ رہے تھے یا ان کے ووٹ اکٹھے ہو جائیں گے یا اس طرح کوئی جمعیت کے ووٹ کم ہو جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا تھوڑا سا بڑا الیکشن ہے جو حکومتوں کی کارکردگی ہوتی ہے اس کو بھی لوگ سامنے رکھتے ہیں، تو میرے خیال سے اس بلدیاتی الیکشن میں اس میں بڑا فرق ہے، اس میں کوئی خاص جے جو آئی کے ورکر کو، عہدیداروں کو اور عام آدمی کو کیا میسج دینا چاہیں گے کل کی الیکشن کے حوالے سے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام اور ڈی خان کے عوام، یہ دونوں ڈی خان کے لیے لازم ملزوم ہے، کیونکہ دیکھ لیں کہ مولانا صاحب اور جمعیت علماء اسلام ہر ٹینور میں، ہر دور میں الیکشن میں ہوتے ہیں اور ہمارے مد مقابل وہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ جس طرح مولانا صاحب کو ہم ایک بار جیتواتے ہیں، ایک بار ہرواتے ہیں، تو میں تو ڈی خان کے عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ یہ غلطی نہ دہرائیں کہ مولانا صاحب کو یا جمعیت علماء اسلام کو ایک دفعہ جیتوائیں، ایک دفعہ ہروائیں۔ تو میں کہوں گا تسلسل سے مولانا صاحب کو کامیابی دلائیں تاکہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ترقی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ اچھا، آخری سوال ملک صاحب، زین ڈار کے الیکشن کے لیے افواہیں ہیں کہ آپ نے بھرپور پیسے کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے ووٹ بھی خریدے گئے ہیں، آپ نے گلیوں کے لیے اور اس کے لیے لوگوں کے پاس پیسے بھی دیے، رکھوائے بھی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ افواہیں ہیں؟ کیونکہ پیسے کی سیاست کو آپ نے کہا کہ ہم نہ کی ہے نہ کبھی کرتے ہیں، ہم نظریات کی سیاست کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی صداقت ہے؟ ایک تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ، کیونکہ میرے ذہن میں ایسی باتیں ہوتی نہیں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ عوام یہ باتیں کر رہے ہیں، تو میرا تو کبھی ضمیر اس بات پہ آمادہ ہوا نہیں ہے کہ میں پیسوں سے ووٹ خریدوں۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ مجھے ایک فون آیا کہ بھئی ہمارے پاس 80 ووٹ ہیں تو پیسوں کی بات کریں، تو میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے کہا یار میں نے تو زندگی میں یہ کبھی کام نہیں کیا، نہ میرا ضمیر مانتا ہے نہ میں نے کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے پیسوں سے ووٹ نہیں خریدے، تو اب میں ووٹ کیسے خریدوں گا؟ تو میں تو اس چیز کو انتہائی گھٹی حرکت سمجھتا ہوں، پیسے دینا اور پیسوں سے ووٹ خریدنا۔
اس سے تو بندہ ہار جائے بہتر ہے. یہ تو جیت کی خوشی بھی نہیں ہوگی اگر ہم پیسوں سے جو ہے نا اگر ووٹ خریدیں. پھر خدمت کرنا جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر پیسوں کی بات ہو, پیسوں سے ووٹ خریدے تو ہم پھر 4-5 سال کیوں خدمت کریں. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی کل سے ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے کچھ مخصوص گروہ کو یہ اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ جو جس جگہ پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہاں سے ووٹ پرچیز کر کے شناختی کارڈ لے لو, وہاں پہ ووٹ پولنگ کی شرح کم ہو تو وہاں پہ جب پولنگ نہیں ہوگی تو ان کا ووٹ بینک بھی سامنے نہیں آئے گا, اور دوسری جگہ سے جب ہماری لیڈ ہوگی تو وہ برابر ہو جائے گی. تو کیا یہ جو ایک افواہ چل رہی ہے مارکیٹ میں چل رہی ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں, ووٹر باتیں کر رہے ہیں, یہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2000 سے 2500 روپے کے حساب سے شناختی کارڈ خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیونکہ سب سے بڑی چیز انہوں نے جو بات کی ہے وہ یونین کونسل نمبر 3 اور یونین کونسل نمبر 2 کے یہی علاقے فقیر آباد, نوان آباد, اسلامیہ کالونی, عیدگاہ اور یونین کونسل نمبر 3 اس کے بارے میں بھی یہی ہے. تو اس میں یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے, کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے؟ ہماری طرف سے یہ کام بالکل کوئی نہ کر رہا ہے نہ ہو رہا ہے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے فون آیا اور میں نے ان کو یہ جواب دیا. UC2 میں تو میرے نوٹس میں کوئی نہیں ہے کہ پیسوں کی کسی نے بات کی ہو. آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, آپ باخبر لوگ ہیں, آپ سے یہ باتیں چھپ نہیں سکتی کہ میں غلط بیانی کروں یا غلط بات کروں. یہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں, یہ چھپتی نہیں ہیں. میرے نوٹس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی کام ہم کر رہے ہوں یا ہمارے کوئی اور دوست کر رہے ہوں کہ شناختی کارڈ خرید لو. یہ باتیں ہم دوسروں کے متعلق سنتے رہتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے رہیں. ہماری طرف سے ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھتے ہیں کل کا الیکشن کیا نتائج لاتا ہے, کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. آج سے لے کے کل تک گائے بگائے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن امن و امان اور پیار محبت سے گزرے اور اخلاقیات سے گزرے, تاکہ اور سب سے یہ گزارش ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور الیکشن کو الیکشن تک ہی رہنے دیں. السلام علیکم.